بسم الله النور بسم الله النور بسم الله نور النور بسم الله النور بسم الله النور بسم الله نور النور بسم الله نور على نور 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 بسم الله الذي هو مدبر الأمور. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین. گفتگو کا موضوع وضو اور غسل سے متعلق ہے. وضو کا طریقہ خود قرآن مجید نے بیان فرمایا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی کون سی آیت سے وضو کا طریقہ ہم تک پہنچا ہے اور اس آیت میں کتنا واضح انداز میں وضو کا طریقہ بیان کیا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین. اے ایمان والوں، جب بھی نماز کو قائم کرنا چاہو تو اپنے چہروں کو دھو لو اور اپنے ہاتھوں کو دھو لو کہنیوں تک، اور اپنے سر کے بعض حصے پر مسح کرو اور اپنے پیروں پر مسح کرو ان کے جوڑوں تک. وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اور اگر تم مجنب ہو، جو انشاءاللہ غسل کے مسائل میں پڑھیں گے، تو اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ کر لو. یہ وضو اور غسل کی بات. پھر اس کے بعد تیمم کی بات کہ وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. اگر تم مریض ہو یا سفر پر ہو اور تم میں سے کوئی شخص بیت الخلاء سے فارغ ہوا ہو یا خواتین کو مس کیا ہو اس کے خاص معنی میں، اور تمہیں پانی نہ ملے، تو پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کرو. سعید سے، سعید یعنی علماء کی اصطلاح میں سعید کے اندر مختلف معنی کیے جاتے ہیں، لیکن جو سب سے واضح معنی ہے وہ پاک مٹی سے، طیباً پاک مٹی سے تیمم کرو. تیمم کا طریقہ بھی اس میں بتایا گیا ہے اسی آیت میں. فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ مِنْهُ، اور اپنے چہروں کو اپنے ہاتھوں پر اس مٹی سے مسح کرو، جو تیمم کا طریقہ ہے. مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ، خدا نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی حرج اور مشقت قرار دے. وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، بلکہ خدا یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک و پاکیزہ قرار دے. وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، اور اپنی نعمت کو تم پر تمام کر دے. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، شاید کہ تم اس کا شکر کرو. صدق اللہ العلی العظیم. یہ سورہ مائدہ کی 6 آیت ہے. تو قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے وضو، غسل اور تیمم کا طریقہ بیان کیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں احکام فقہی کے اندر وضو کا کیا طریقہ اور غسل کا کیا طریقہ ہے. وضو کے 2 طریقے ہیں، ایک مرتبہ وضو ترتیبی ہے اور ایک مرتبہ وضو التماسی ہے.
التماس کا مطلب ہے ڈبونا، ترتیب کا مطلب ہے کہ ایک کے بعد ایک مراحل کو اسٹیپ بائی اسٹیپ انجام دینا۔ وضو میں مسئلہ نمبر ہے 235 235۔ وضو میں واجب ہے کہ چہرہ اور دونوں ہاتھ دھوئے جائیں اور سر کے اگلے حصے کا مسح اور دونوں پاؤں کے سامنے والے حصے کا مسح کیا جائے۔ اس مسئلے میں وضو کا طریقہ اجمالی طور پر بطور خلاصہ بیان کر دیا گیا ہے کہ وضو کا طریقہ اسٹیپ بائی اسٹیپ کیا ہے۔ اس میں نیت کا تذکرہ نہیں کیا گیا، لیکن یہ ایک ضروری اور بدیہی بات ہے کہ کوئی بھی عبادت بغیر نیت کے انجام نہیں پاتی ہے، جو قربتاً الی اللہ ہونی چاہیے، اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے۔ تو اس مسئلے میں جب انسان نے نیت کر لی تو نیت کرنے کے بعد وضو میں واجب ہے کہ چہرہ اور دونوں ہاتھ دھوئے جائیں، یعنی چہرے کو وضو میں دھوئے گا اور دونوں ہاتھوں کو بھی وضو میں دھوئے گا۔ سر کے اگلے حصے کا مسح کرے گا، اگلا حصہ یعنی سامنے والا حصہ، اور دونوں پاؤں کے سامنے والے حصے کا مسح کیا جائے گا۔ مسئلہ نمبر 236 236۔ چہرے کو لمبائی میں پیشانی کے اوپر اس جگہ سے لے کر جہاں سر کے بال اگتے ہیں ٹھوڑی کے آخری کنارے تک دھونا ضروری ہے، اور چوڑائی میں بیچ کی انگلی کا تعین کیسے ہوا؟ یہ بیچ کی انگلی ہے، یعنی اس انگلی سے اوپر بھی آپ کے پاس 2 انگلیاں ہیں اور اس انگلی سے نیچے بھی 2 انگلیاں ہیں۔ یہ جو بیچ والی انگلی ہے، اس بیچ والی انگلی سے اور انگوٹھے کے پھیلاؤ میں جتنا حصہ آ جائے گا چہرے پر، اس حصے میں جتنا حصہ آ جائے گا اتنے حصے کو دھونا ضروری ہے۔ چہرے کو لمبائی میں پیشانی کے اوپر اس جگہ سے لے کر جہاں سر کے بال اگتے ہیں ٹھوڑی کے آخری کنارے تک دھونا ضروری ہے، اور چوڑائی میں بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کے پھیلاؤ میں جتنی جگہ آ جائے اتنے حصے کو دھویا جائے گا۔ یہ جو دھونا ہے، اگر اس مقدار کا ذرا سا بھی حصہ چھوٹ جائے تو وضو باطل ہے۔ یعنی آپ کو دھونا اس طریقے سے ہے کہ یہ جو آپ ناک والا حصہ ہے جو یہاں پر ہے اور یہاں پر ہے، یہاں پر بھی پانی ہونا چاہیے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اگر پھیر لیا تو یہاں پر ناک کے اوپر ہاتھ پھیرتے وقت اس کے اطراف کا حصہ رہ جائے۔ اگر اس مقدار کا ذرا سا حصہ بھی چھوٹ جائے تو وضو باطل ہے، اور اگر انسان کو یہ یقین نہ ہو کہ ضروری حصہ پورا دھل گیا ہے تو یقین کرنے کے لیے تھوڑا تھوڑا ادھر سے اور ادھر سے بھی دھونا ضروری ہے۔ مسئلہ نمبر 237 237۔ اگر کسی شخص کے ہاتھ یا چہرہ عام لوگوں کی بنسبت بڑے یا چھوٹے ہوں تو اسے دیکھنا چاہیے کہ عام لوگ کہاں تک اپنا چہرہ دھوتے ہیں اور وہ بھی اتنا ہی دھو ڈالے۔ یعنی عرف کو دیکھا جائے گا، عرفاً کتنا حصہ دھویا جاتا ہے۔ اگر کسی کے ہاتھ چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں تو پھر انہی لوگوں کی نسبت کہ عموماً جس طریقے سے جتنے حصے کو دھویا جاتا ہے اتنے ہی حصے کو یہ دھوئے گا۔ تو اسے دیکھنا چاہیے کہ عام لوگ کہاں تک اپنا چہرہ دھوتے ہیں اور پھر وہ بھی اتنا ہی دھو ڈالیں۔ علاوہ ازیں اگر اس کی پیشانی پر بال اگے ہوئے ہوں یا سر کے اگلے حصے پر بال نہ ہوں تو بھی ضروری ہے کہ عام اندازے کے مطابق پیشانی کو دھوئے۔ یعنی اس کی پیشانی پر بال اگے ہوئے ہیں اتنے حصے پہ، یہ اس کی پیشانی ہے اور اس کے اتنے حصے تک بھی بال اگے ہوئے ہیں، یا اصلاً بال اگے ہوئے ہی نہیں ہے، سر کے اگلے حصے پر بال ہے ہی نہیں، جو سر کا اگلا حصہ ہے اس کے اوپر بھی بال نہیں ہیں، تو یعنی یہ بھی نہیں طے کیا جا سکتا ہے پہلی صورت کے اندر کہ جب پیشانی کے بیچ تک بال آ گئے ہیں کہ پیشانی کہاں ہے، کہاں سے شروع ہوئی ہے، اور بال کا جو سر کا جو اوپری اور اگلا حصہ ہے وہاں پر اگر بال اگے ہوئے ہیں، بال ہی نہیں ہیں،
تو ایسی صورت میں اگر اس کے سر پہ بال ہی نہیں ہے تو پھر یہ کیسے پہچانے گا کہاں سے پیشانی شروع ہوئی ہے؟ تو ایسی صورت میں عرف کو ہی دیکھا جائے گا، ضروری ہے کہ عام اندازے کے مطابق پیشانی کو دھو ڈالیں۔ مسئلہ نمبر 238 238 اگر اس بات کا احتمال ہو کہ کسی شخص کی بھووں، آنکھ کے گوشوں اور ہونٹوں پر میل یا کوئی دوسری چیز ہے جو پانی کے ان تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے، تو اور اس کا یہ احتمال لوگوں کی نظروں میں درست ہو تو ضروری ہے کہ وضو سے پہلے تحقیق کر لے، اور اگر کوئی ایسی چیز ہو تو اسے دور کر لے تاکہ پانی پہنچنے میں جو چیز رکاوٹ ہے وہ ہٹ جائے اور پانی صحیح طریقے سے پہنچ جائے۔ مسئلہ نمبر 239 اگر چہرے کی جلد بالوں کے نیچے سے نظر آتی ہو، اگر چہرے کی جلد بالوں کے نیچے سے نظر آتی ہو تو پانی جلد تک پہنچانا ضروری ہے، اور اگر نظر نہ آتی ہو تو بالوں کا دھونا کافی ہے اور ان کے نیچے تک پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے داڑھی کے مسئلے میں۔ مسئلہ نمبر 240 240 اگر کسی شخص کو شک ہو کہ آیا اس کے چہرے کی جلد بالوں کے نیچے سے نظر آتی ہے یا نہیں، تو احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ بالوں کو دھوئے اور پانی جلد تک بھی پہنچائے۔ یعنی کسی کو شک ہے کہ چہرے کی جلد بالوں کے نیچے سے نظر آ رہی ہے یا نہیں، تو ایسی صورت میں احتیاط واجب ہے کہ وہ بالوں کو بھی دھوئے اور جلد تک پانی بھی پہنچائے۔ مسئلہ نمبر 241 ناک کے اندرونی حصے اور ہونٹوں اور آنکھوں کے ان حصوں کو جو بند کرنے پر نظر نہیں آتے دھونا واجب نہیں ہے، لیکن اگر کسی انسان کو یہ یقین نہ ہو کہ جن جگہوں کا دھونا ضروری ہے ان میں کوئی جگہ باقی نہیں رہی تو واجب ہے کہ ان اعضاء کا کچھ اضافی حصہ بھی دھو لے۔ اگر کسی کو یقین نہیں ہے کہ جن جگہوں کا دھونا ضروری ہے اور ان میں کوئی جگہ باقی نہیں رہی ہے تو پھر ایسی صورت میں ضروری اور واجب ہے کہ ان اعضاء کا کچھ اضافی حصہ بھی دھو لے تاکہ اسے یقین حاصل ہو جائے۔ اور جس شخص کو اس بات کا علم نہ تھا، اگر اس نے جو وضو کیا ہے اس میں ضروری حصے دھونے یا نہ دھونے کے بارے میں نہ جانتا ہو تو اس وضو سے اس نے جو نماز پڑھی ہے وہ صحیح ہے۔ کسی کو معلوم ہی نہیں تھا یہ مسئلہ، تو اگر اس نے جو وضو کیا ہے اس میں جانتا ہی نہیں ہے کہ ضروری حصہ جو ہے دھونا اور نہ دھونے کے کون کون سے موارد ہیں، اعضاء ہیں، تو ایسی صورت میں اس وضو سے اس نے جو نماز پڑھ لی ہے وہ صحیح ہے اور بعد کی نمازوں کے لیے وضو کرنا ضروری نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 242 ضروری ہے کہ ہاتھوں کو اور اسی طرح احتیاط لازم کی بنا پر چہرے کو اوپر سے نیچے کی طرف دھویا جائے، یعنی نیچے سے اوپر کی طرف نہیں دھویا جائے گا۔ یہ انسان کا اوپری حصہ ہے اور یہ نچلا حصہ ہے۔ جب انسان کھڑا ہوتا ہے یہی کہتے ہیں کہ یہ اس کا اوپر ہے اور یہ اس کا نچلا حصہ ہے، تو نیچے سے اوپر کی طرف نہیں جائے گا بلکہ اوپر سے نیچے کی طرف انسان ہاتھوں کو دھوئے گا۔ اسی طریقے سے چہرے میں بھی تھوڑی سے پیشانی تک نہیں جائے گا بلکہ پیشانی سے تھوڑی تک ہاتھوں کو چہرے کو دھوئے گا۔ اگر کوئی شخص نیچے سے اوپر کی طرف دھوتا ہے تو ایسی صورت میں وضو باطل ہوگا۔ مسئلہ نمبر 243 243 اگر ہتھیلی پانی سے تر کر کے چہرے اور ہاتھوں پر پھیری جائے اور ہاتھ میں اتنی تری ہو یعنی اتنا گیلا ہو کہ اسے پھیرنے سے پورے چہرے اور ہاتھوں پر پانی پہنچ جائے تو کافی ہے، ان پر پانی کا بہنا ضروری نہیں ہے۔ اگر ہاتھوں پر اتنی تری ہے کہ جو پانی کو پہنچا دیتی ہے تو ایسی صورت میں کافی ہے۔ مسئلہ نمبر 244 چہرے کے دھونے کے مسائل پڑھ لیے، اب یہاں سے ہاتھ دھونے کے مسائل شروع ہوئے ہیں۔ چہرہ دھونے کے بعد پہلے دایاں ہاتھ اور پھر بایاں ہاتھ کوہنی سے انگلیوں کے سروں تک دھونا ضروری ہے، یعنی پہلے دایاں ہاتھ کوہنی سے لے کر انگلیوں کے سرے تک دھویا جائے گا، جس میں انگلیوں کے بیچ کے اندر جو جگہ ہے وہ بھی شامل ہے۔ اس پورے حصے کو دھویا جائے گا اور اس میں مرد کے لیے مستحب ہے کہ
پہلے اوپری حصہ دھوئے گا، اس کے بعد نچلا حصہ دھوئے گا، جبکہ خواتین کے لیے مستحب ہے کہ پہلے نچلا حصہ دھوئیں اس کے بعد اوپر والا حصہ، لیکن ہر دو صورت کے اندر ضروری یہ ہے کہ کوہنی سے لے کر انگلیوں کے سروں تک دھویا جائے۔ اس کے بعد اس یقین کو حاصل کرنے کے لیے کوہنی پوری طرح سے دھل گئی ہے، اس کا مسئلہ بتایا جا رہا ہے۔ مسئلہ نمبر 245، اگر انسان کو یقین نہ ہو کہ کوہنی کو پوری طرح دھو لیا ہے تو یقین حاصل کرنے کے لیے کوہنی سے اوپر کا کچھ حصہ بھی دھونا ضروری ہے، یعنی کوہنی کے کچھ حصے اوپر بھی حصے سے آپ پانی ڈالیں گے اور پھر اس کے بعد اس حصے کو دھویا جائے گا۔ مسئلہ نمبر 246، جس شخص نے چہرہ دھونے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو کلائی کے جوڑ تک دھویا ہو، ضروری ہے کہ وضو کرتے وقت انگلیوں کے سروں تک دھوئے۔ اگر وہ صرف کلائی کے جوڑ تک دھوئے گا تو اس کا وضو باطل ہوگا۔ بعض افراد ہیں جو وضو کرنے سے پہلے ہاتھوں کو دھوتے ہیں، تو ہاتھوں کو دھوتے وقت اگر انہوں نے یہ کلائی کا حصہ دھو لیا ہے تو وہ یہ سوچیں کہ وضو کرتے وقت میں کوہنیوں سے لے کر یہاں تک دھو چکی، یہ میں پہلے دھو چکا ہوں، تو نہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ وضو کرتے وقت کوہنیوں سے لے کر انگلیوں کے سروں تک اور اس کے بیچ میں بھی جو حصہ ہے ان سب کو دھونا ضروری ہے۔ مسئلہ نمبر 247، وضو میں چہرے اور ہاتھوں کا ایک دفعہ دھونا واجب، دوسری دفعہ دھونا مستحب اور تیسری دفعہ یا اس سے زیادہ بار دھونا حرام ہے۔ وضو میں چہرے کو جب آپ دھوئیں گے اور ہاتھوں کو جب آپ دھوئیں گے تو پہلی دفعہ دھونا تو واجب ہے، دوسری دفعہ دھونا مستحب ہے اور تیسری دفعہ دھونا یا اس سے زیادہ دفعہ دھونا حرام ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اگر پہلی دفعہ میں دھو رہے ہیں تو آپ نے جو پہلی دفعہ پانی ڈالا یہ پہلی دفعہ ہو گیا، دوسری دفعہ پانی آپ نے جو ہاتھوں سے چہرے پر مارا یا ہاتھوں سے اپنے ہاتھ کے اوپر مارا تو ابھی یہ پانی بہا ہی اور یہ پہلی دفعہ کہلا دیا، نہیں۔ پہلی دفعہ اس وقت کاؤنٹ ہوگا جب پورا عضو دھو لیا جائے۔ مثلا آپ نے چہرے کو پورے طریقے سے ایک مرتبہ دھو لیا تو اس کے بعد دوسری مرتبہ جو آپ پورا دھوئیں گے وہ دھونا کہلائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے پانی ڈالا اور اب پانی ڈالتے ہوئے 2-3 دفعہ بھی ڈال دیا تو یہ اس وقت تک نہیں کہلائے گا دھونا کہ جب تک پورے طریقے سے اپنے ہاتھوں کو نہ دھو لیں۔ ایک دفعہ دھونا اس وقت مکمل ہوگا جب وضو کی نیت سے اتنا پانی چہرے یا ہاتھ پر ڈالے کہ وہ پانی پورے چہرے یا ہاتھ پر پہنچ جائے اور احتیاط کے لیے کوئی گنجائش باقی نہ رہے۔ لہٰذا اگر پہلی دفعہ دھونے کی نیت سے 10 بار بھی چہرے پر پانی ڈالے تاکہ پانی تمام مقامات تک پہنچ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور جب تک وضو کرنے یا چہرہ دھونے کی نیت نہ کرے پہلی بار دھونا شمار نہیں ہوگا۔ لہٰذا اگر چاہے تو چند بار چہرے کو دھو لے اور آخری بار چہرہ دھوتے وقت وضو کی نیت کر لے، لیکن دوسری دفعہ دھونے میں نیت کا معتبر ہونا اشکال سے خالی نہیں ہے، یعنی یہاں پر ایک احتیاط ہے، اور احتیاط لازم یہ ہے کہ ایک مرتبہ چہرے یا ہاتھوں کو دھو لینے کے بعد دوسری بار دھونے کے لیے ایک بار سے زیادہ نہ دھوئے، اگرچہ وضو کی نیت سے نہ بھی ہو۔ مسئلہ نمبر 248، دونوں ہاتھ دھونے کے بعد سر کے اگلے حصے کا مسح وضو کے پانی کی اس طرح سے کرنا چاہیے جو ہاتھوں کو لگی رہ گئی ہو، اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ مسح دائیں ہتھیلی سے کیا جائے اور اوپر سے نیچے کی طرف ہو۔ کتنی مقدار کا مسح کرنا ہے؟ مسئلہ نمبر 249، سر کے 4 حصوں میں سے پیشانی سے ملا ہوا ایک حصہ وہ مقام ہے جہاں مسح کرنا چاہیے۔ اس حصے میں بھی جہاں بھی اور جس اندازے سے بھی مسح کریں کافی ہے، یعنی آپ نے بالکل بیچ میں سینٹر میں مسح کیا ہے، تھوڑا سا اس طرف کیا، تھوڑا سا اس طرف کیا، کوئی فرق نہیں ہے، صحیح ہے۔ اگرچہ احتیاط مستحب یہ ہے، جو احتیاط مستحب ہے وہ یہ کہ لمبائی میں 1 انگلی کے لگ بھگ اور چوڑائی میں 3 ملی ہوئی انگلیوں کے لگ بھگ جگہ پر مسح کیا جائے۔
اب آئیے مسئلہ نمبر 252، پاؤں پر مسح چوڑائی میں جتنا بھی ہو کافی ہے۔ اس سے پہلے مسئلہ نمبر 251، سر کے مسح کے بعد جو پاؤں کا مسح کیا جائے گا، سر کے مسح کے بعد وضو کے پانی کی اس توی سے جو ہاتھوں میں باقی ہو، پاؤں کی کسی ایک انگلی سے لے کر پاؤں کے جوڑ تک مسح کرنا ضروری ہے، اور احتیاط واجب کی بنا پر پاؤں کے اوپر ابہار تک مسح کرنا کافی نہیں ہے، یعنی مسح کرنے کے لیے پاؤں کے کسی بھی ایک انگلی پر، یہ تو ہاتھ ہے، پاؤں کی مثال بیان کی جا رہی ہے کہ پاؤں کی کسی بھی ایک انگلی سے لے کر پاؤں کے جوڑ تک مسح کرنا ضروری ہے، اور احتیاط واجب یہ ہے کہ پاؤں کے بیچ میں جو ابہار ہوتا ہے وہاں تک مسح کرنا کافی نہیں ہے۔ احتیاط مستحب یہ ہے کہ دائیں پیر کا دائیں ہاتھ سے اور بائیں پیر کا بائیں ہاتھ سے مسح کیا جائے۔ مسئلہ نمبر 252، پاؤں پر مسح چوڑائی میں جتنا بھی ہو کافی ہے، لیکن بہتر ہے کہ 3 ملی ہوئی انگلیوں کی چوڑائی کے برابر ہو۔ جتنا بھی پاؤں پر مسح چوڑائی میں ہو کافی ہے، مثلا ایک انگلی سے بھی آپ نے اگر مسح کر لیا، 2 انگلی سے بھی مسح کر لیا تو کافی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ 3 ملی ہوئی انگلیوں کی چوڑائی کے برابر ہو، اور اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ پاؤں کے پورے اوپری حصے کا مسح پوری ہتھیلی سے کیا جائے۔ مسئلہ نمبر 253، ضروری نہیں ہے کہ پاؤں کا مسح کرتے وقت ہاتھ انگلیوں کے سروں پر رکھے اور پھر پاؤں کے اوپر کھینچے، بلکہ یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ پورا ہاتھ پاؤں پر رکھے اور تھوڑا سا کھینچے، یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ انگلیوں کے سروں کے اوپر رکھیں گے اس کے بعد آپ کھینچیں، بلکہ پورا ہاتھ رکھ کے بھی اگر مسح کیا جاتا ہے پاؤں پر تو وہ بھی صحیح ہے۔ مسئلہ نمبر 254، سر اور پاؤں کا مسح کرتے وقت ہاتھ ان پر کھینچنا ضروری ہے، اور اگر ہاتھ کو ساکن رکھے اور سر یا پاؤں کو اس پر چلائے تو باطل ہے۔ یہ مثال کے طور پر اگر پاؤں ہے تو ہاتھ جس سے آپ مسح کر رہے ہیں اس کو آپ حرکت دیں گے، ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ہاتھ ساکن رکھا ہوا ہے اور پاؤں کو آپ حرکت دے رہے ہیں، پاؤں کو حرکت نہیں دینا ہے بلکہ ہاتھ کو کھینچنا ہے، لیکن ہاتھ کھینچنے کے وقت سر اور پاؤں اگر معمولی حرکت کریں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 255، جس جگہ کا مسح کرنا ضروری ہو، جس جگہ کا مسح کرنا ہو ضروری ہے کہ وہ خشک ہو، اگر وہ اس قدر تر ہو کہ ہتھیلی کی توی اس پر اثر نہ کرے تو مسح باطل ہے، لیکن اگر اس پر نمی ہو یا توی اتنی کم ہو کہ وہ ہتھیلی کی توی سے ختم ہو جائے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 258، موزے اور جوتے پر مسح کرنا باطل ہے، ہاں اگر سخت سردی کی وجہ سے یا چور یا درندے وغیرہ کے خوف سے جوتے یا موزے نہ اتارے جا سکیں تو احتیاط واجب یہ ہے کہ موزے اور جوتے پر مسح کرے اور تیمم بھی کرے۔ تقیہ کی صورت میں موزے اور جوتے پر مسح کرنا کافی ہے۔ تقیہ کسے کہتے ہیں؟ تقیہ جب انسان کو اپنی جان کا خوف ہو تو ایسی صورت میں وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی اور ائمہ معصومین نے یہ اجازت دی ہے کہ وہ اپنی جان کے خوف سے کچھ کام انجام دے سکتا ہے جس سے اس کی جان بچ جائے۔ چونکہ اہل سنت کے ہاں جوتے اور موزے کے اوپر وضو کرنا صحیح ہے، اس لیے اگر کہیں پر اسے اپنی جان کا خوف ہوتا ہے تو ایسی صورت میں وہ جان بچانے کے لیے موزے اور جوتے پر مسح کر سکتا ہے۔ اب آئیے وضو کا التماسی طریقہ، جس میں پانی میں وضو کو ڈبویا جاتا ہے۔ مسئلہ نمبر 260، التماسی وضو یہ ہے کہ انسان چہرے اور ہاتھوں کو وضو کی نیت سے پانی میں ڈبو دے۔ پانی ہے اور اسے وضو کرنا ہے، اس نے اپنے چہرے کو
پانی میں ڈبو دیا اس طریقے سے، یا اپنے ہاتھوں کو پانی میں ڈبو دیا۔ بظاہر التماسی طریقے سے دھلے ہوئے ہاتھ کی تہی سے مسح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اگرچہ ایسا کرنا خلاف احتیاط ہے، یعنی احتیاط مستحب ہے کہ ایسا نہ کرے، لیکن فتویٰ یہی ہے کہ التماسی طریقے سے دھلے ہوئے ہاتھ کی تہی سے مسح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 261، التماسی وضو میں بھی چہرہ اور ہاتھ اوپر سے نیچے کی طرف دھونے چاہیے، یعنی یہ اگر ظرف ہے جس میں پانی میں چہرے کو ڈبونا ہے تو اس طریقے سے نہیں ڈبونا ہے، بلکہ اس طریقے سے ڈبونا ہے جس میں پہلے سر جائے گا اس کے بعد تھوڑی جائے گی۔ اسی طریقے سے ہاتھ کو بھی پہلے یوں کرتے ہوئے نہیں ڈبونا ہے، بلکہ یوں ڈبونا ہے کہ جس سے پہلے کوہنی والا حصہ جائے گا اس کے بعد ہاتھ والا حصہ جائے گا۔ لہٰذا جب کوئی شخص وضو کی نیت سے چہرہ اور ہاتھ پانی میں ڈبوئے تو ضروری ہے کہ چہرہ پیشانی کی طرف سے ڈبوئے اور ہاتھ کوہنیوں کی طرف سے ڈبوئے۔ مسئلہ نمبر 262، اگر کوئی شخص بعض اعضاء کا وضو التماسی طریقے سے اور بعض کا غیر التماسی طریقے سے کرے تو کوئی حرج نہیں ہے، یعنی چہرے کو اس نے ترتیبی طریقے سے دھویا، یعنی اس نے اسی طریقے سے پانی لینے کے بعد چہرے کو سر کی پیشانی کے اوپر بال اگنے کی جگہ سے لے کر تھوڑی تک دھویا، اور جب ہاتھ دھونے کی باری آئی تو التماسی طریقے سے پانی میں اپنے ہاتھ کو ڈبو کر وضو کیا۔ اس کے بعد وضو کی مستحب دعائیں ہیں جو مسنون ہیں اور سنت ہیں۔ مسئلہ نمبر 263 میں بیان ہوئی ہے، اسے پڑھتے ہیں۔ جو شخص وضو کرنے لگے اس کے لیے مستحب ہے کہ جب اس کی نظر پانی پر پڑے تو یہ دعا پڑھے۔ یہ دعائیں امام علی علیہ السلام سے منسوب ہیں، جو امام علی علیہ السلام نے اپنے فرزند محمد حنفیہ کو سکھائی تھیں۔ بسم اللہ وباللہ والحمد للہ الذی جعل الماء طہورا ولم یجعلہ نجسا۔ ترجمہ یہ اللہ کے نام سے اور اللہ کی مدد سے، اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے پانی کو پاک کرنے والا قرار دیا اور اسے نجس قرار نہیں دیا۔ جب وضو سے پہلے اپنے ہاتھ دھوئے تو یہ دعا پڑھے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، کہ خدایا مجھے توبہ کرنے والوں میں قرار دے اور مجھے پاک و پاکیزہ افراد میں قرار دے۔ کلی کرتے وقت یہ دعا پڑھے، اللہم لقنی حجتی یوم القاک، پروردگار مجھے اس دن جس دن میں تجھ سے ملاقات کروں گا میری حجت سے ملاقات کرا، اور میری زبان کو تیرے ذکر سے اطلاق کر دے، یعنی میری زبان پر تیرا ذکر جاری کر دے۔ ناک میں پانی ڈالتے وقت یہ دعا پڑھے، اللہم لا تحرم علی ریح الجنہ، پروردگار مجھ پر جنت کی خوشبو کو حرام نہ کرنا، واجعلنی ممن یشم ریحہا، اور مجھے ان لوگوں میں سے قرار دے کہ جو اس جنت کی خوشبو کو سونگھیں، اور وروحہا، اور اس کی بو کو سونگھیں، وطیبہا، اور اس کی پاکیزہ خوشبو کو سونگھیں۔ چہرہ دھوتے وقت یہ دعا پڑھے، اللہم بیض وجہی یوم تسود الوجوہ، پروردگار میرے چہرے کو اس وقت سفید قرار دینا جس وقت لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، ولا تسود وجہی یوم تبیض الوجوہ، اور میرے چہرے کو اس وقت سیاہ نہ قرار دینا جس دن لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے۔ دایاں ہاتھ دھوتے وقت یہ دعا پڑھے، اللہم اعطنی کتابی بیمینی، پروردگار میری کتاب کو میرے سیدھے ہاتھ میں قرار دینا، والخلد فی الجنان بیساری، اور جنت میں مجھے ہمیشہ کی زندگی عطا کرنا، وحاسبنی حسابا یسیرا، اور مجھ سے آسان حساب لینا۔ بایاں ہاتھ دھوتے وقت یہ دعا پڑھے، اللہم لا تعطنی کتابی بشمالی، پروردگار میرے پروندہ اعمال کو، میرے اعمال نامے کو میرے بائیں ہاتھ میں قرار نہ دینا، ولا من وراء ظہری، اور نہ ہی میری کمر کے پیچھے قرار دینا، ولا تجعلها مغلولۃ الی عنقی، اور نہ ہی میری گردن میں اس کو بند کر کے لٹکانا، واعوذ بک من مقطعات النیران،
اور میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں۔ سر کا مسح کرتے وقت یہ دعا پڑھے، اللہم غشنی برحمتک، پروردگار مجھے اپنی رحمت سے بھر دے، و برکاتک، اور اپنی برکتوں سے، و عفوک، اور اپنے عفو سے۔ پاؤں کا مسح کرتے وقت یہ دعا پڑھے، اللہم ثبتنی علی الصراط یوم تزل فیہ الاقدام، پروردگار مجھے اس وقت ثابت قدم رکھنا صراط پر، پل صراط پر، جس دن لوگوں کے قدم ثابت قدم نہیں رہیں گے اور یعنی وہ اپنے قدموں پر کھڑے نہ رہ سکیں گے۔ اس دن مجھے اپنے قدموں پر ثابت قدم رکھ صراط پر، پل صراط پر، واجعل سعی فیما یرضیک عنی، اور میری کوششوں کو ان چیزوں میں قرار دے کہ جو تیری رضایت کا باعث بنے مجھ سے، یا ذا الجلال والاکرام، بے شک ہے صاحب جلالت اور صاحب اکرام۔ اب آئیے وضو صحیح ہونے کی شرائط۔ وضو صحیح ہونے کی شرائط ہم لسٹ کی صورت میں پڑھیں گے جو آپ کے ذہن میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائیں۔ وضو صحیح ہونے کی چند شرائط ہیں۔ سب سے پہلی شرط ہے وضو کا پانی پاک ہو، یعنی نجس پانی سے وضو نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری شرط ہے وضو کا پانی مطلق ہو، یعنی مضاف پانی نہ ہو، ناریل کا پانی، تربوز کا پانی، گلاب کا عطر، ان چیزوں سے وضو نہیں کیا جا سکتا، بلکہ مطلق ہو، یعنی عموماً اسے پانی کہا جائے، ناریل کا پانی نہ کہا جائے، تربوز کا پانی نہ کہا جائے، بلکہ کہا جائے یہ پانی ہے۔ تیسری شرط وضو کا پانی مباح ہو، مباح ہو یعنی غصبی نہ ہو، کسی سے چھینا ہوا نہ ہو، آپ کا خود کا پانی ہو، اگر آپ کا خود کا نہیں ہے تو جس کا پانی ہے وہ راضی ہو وضو کرنے کے لیے، تو ایسی صورت میں وضو سے ہو سکتا ہے، ورنہ غصبی پانی سے وضو نہیں ہو سکتا۔ چوتھی شرط وضو کے اعضاء دھوتے وقت اور مسح کرتے وقت پاک ہوں، یعنی خود اعضاء جن کو دھویا جا رہا ہے ان کا بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ پانچویں شرط وضو کرنے اور نماز پڑھنے کے لیے وقت کافی ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ انسان اگر وضو کرنے بیٹھے تو نماز کا وقت ختم ہو جائے، تو ایسی صورت میں وضو نہیں کر سکتا، اس پر تیمم ہی واجب ہوگا۔ وضو اس وقت کر سکتا ہے جب نماز پڑھنے کے لیے وضو اور نماز پڑھنے کا وقت کافی ہو۔ چھٹی شرط قربت کی نیت سے وضو کرے، یعنی اللہ کے حکم کی اطاعت کے لیے وضو کرے۔ ساتویں شرط یعنی کوئی چھٹی شرط کے اندر یعنی کوئی اپنے آپ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے وضو کرے تو وہ وضو نہیں کہلائے گا، یا مثلاً یہ کہ اپنا چہرہ دھونے کے لیے وضو کرے تو وہ وضو نہیں کہلائے گا، بلکہ خالص اللہ ہی کی اطاعت کے لیے اور اللہ کے حکم کی بجاوری کے لیے اگر وضو کرتا ہے تو وہ وضو صحیح ہے۔ شرط ساتویں شرط وضو اس ترتیب سے کیا جائے جس کا ذکر اوپر ہو چکا ہے، یعنی پہلے نیت کے بعد چہرے کو دھوئے گا، پھر سیدھے ہاتھ کو دھوئے گا، پھر الٹے ہاتھ کو دھوئے گا، پھر سر کا مسح کرے گا، پھر پیروں کا مسح کرے گا۔ یہ نہیں کر سکتا کہ پہلے پیروں کا مسح کر لے، اس کے بعد سیدھا ہاتھ دھو لے، اس کے بعد پھر سر کا مسح کر لے، اس کے بعد پھر چہرہ دھو لے، نہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ پھر ہے آٹھویں شرط وضو کے افعال پے در پہ انجام دے، یعنی ایک کے بعد ایک کر کے انجام دے، ایسا نہیں کہ چہرہ دھوئے، چہرہ دھونے کے بعد کھانا کھانے بیٹھ گیا اور اس کے بعد پھر جا رہا ہے واپس، پھر سیدھا ہاتھ کو دھوئے، پھر آیا اور ٹہلنے لگ گیا، اس کے بعد پھر بایاں ہاتھ کو دھویا، نہیں، پے در پہ ایک کے بعد ایک انجام دے، فاصلہ عرف میں جتنا جسے فاصلہ کہا جاتا ہے وہ نہ ہو۔ نویں شرط انسان خود اپنا چہرہ اور ہاتھ دھوئے اور پھر سر اور پاؤں کا مسح خود کرے۔ مجبوری کے مسائل آپ انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے اگلی کلاسوں میں۔ 10ویں شرط وضو کرنے والے کے لیے پانی کے استعمال میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، یعنی اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ اس کے پاس یا تو یہ کہ پانی سے اپنی پیاس کو بجھا لے یا یہ کہ وضو کر لے، یہی اس کی صورت ہے، جان بچانا ضروری ہے، پیاس کو بجھانا ضروری ہے، تو ایسی صورت میں وضو نہیں کر سکتا، وہ تیمم کرے گا۔ یا مثلا کسی کو خوف ہے کہ وہ بیمار ہو جائے گا وضو کرنے سے، تو ایسی صورت میں بھی صحیح نہیں ہے۔ وضو کرنے والے کے لیے پانی کے استعمال میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔
11ویں شرط یہ ہے کہ وضو کے اعضاء تک پانی پہنچنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، یعنی کوئی مانع، کوئی ایسی رکاوٹ نہ ہو جو وضو کے اعضاء تک پانی پہنچنے میں مانع ہو۔ اگر کوئی ایسی چیزیں مثلا ایسی سیاہی ہے یا ایسی کوئی سنی پلاس لگی ہوئی ہے یا کوئی ایسی چیز جو وضو کے پانی کو جلد تک پہنچنے میں مانع رکاوٹ ہے تو اس کا دور کرنا ضروری ہے، سوائے یہ کہ جبیرہ والے احکام ہو جو آپ انشاءاللہ اگلی کلاسوں میں پڑھیں گے کہ اگر کوئی زخمی ہو جاتا ہے تو وہ کس طریقے سے وضو یا غسل کرے گا۔ اب آئیے وہ چیزیں جن کے لیے وضو کرنا واجب ہے۔ مسئلہ نمبر 315 315 6 چیزوں کے لیے وضو کرنا واجب ہے۔ پہلی چیز نماز میت۔ اچھا، یہ جو چیزیں ہیں یہ بیان کی جا رہی ہیں کہ جن میں وضو کرنا واجب ہے۔ پہلی چیز جس میں نماز میت کے علاوہ واجب نمازوں کے لیے وضو کرنا ضروری ہے۔ مستحب نمازوں میں وضو شرط صحت ہے، یعنی شرط صحت کا مطلب یہ ہے کہ مستحب نماز اسی وقت صحیح ہوگی جب وضو کے ساتھ پڑھی جائے، تو نماز میت کے اندر وضو کرنا ضروری نہیں ہے۔ نماز میت کے علاوہ باقی واجب نمازوں میں وضو کرنا ضروری ہے۔ دوسری چیز جس کے لیے وضو کرنا واجب ہے، بھولے ہوئے سجدے اور تشہد کے لیے وضو کرنا ضروری ہے۔ بھولے ہوئے سجدے اور تشہد کو انجام دینے کے لیے جبکہ ان کے اور نماز کے درمیان کوئی حدث اس سے سرزد ہوا ہو، مثلا اس نے پیشاب کیا ہو، مگر سجدہ سہو کے لیے وضو کرنا واجب نہیں ہے۔ بھولا ہوا سجدہ اور تشہد کب کیا جاتا ہے؟ جب واجبات غیر رکنی میں سے کوئی چیز رہ جاتی ہے تو ایسی صورت میں سجدہ سہو کیا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی سجدہ بھول گیا ہے تو اس کی سجدے کی قضا بھی کی جائے گی۔ اگر کوئی تشہد بھول گیا ہے تو ایسی صورت میں تشہد کی قضا بھی کی جائے گی۔ تو بھولے ہوئے سجدہ و تشہد کو انجام دینے کے لیے جبکہ ان کے اور نماز کے درمیان کوئی حدث اس سے سرزد ہوا ہو، مثلا اس سے پیشاب کیا ہو، مگر سجدہ سہو کے لیے وضو کرنا واجب نہیں ہے۔ سجدہ سہو کے لیے وضو کرنا واجب نہیں ہے، لیکن بھولے ہوئے سجدہ و تشہد کے لیے وضو کرنا ضروری ہے۔ تیسری چیز جس کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، خانہ کعبہ کے واجب طواف کے لیے جو حج و عمرہ کا جز ہوتا ہے اس کے لیے بھی وضو کرنا ضروری ہے۔ چوتھی چیز وضو کرنے کی منت مانی ہو، نظر کی ہو کہ میں 15 شعبان کو وضو کروں گا مثلا، یا عہد کیا ہو یا قسم کھائی ہو تو ایسی صورت میں وہ بھی واجب ہے۔ جب کسی نے منت مانی ہو کہ مثلا قرآن مجید کا بوسہ لے گا تو ایسی صورت میں وضو کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ چھٹی چیز نجس شدہ قرآن مجید کو دھونے کے لیے یا بیت الخلاء وغیرہ سے نکالنے کے لیے بھی جبکہ متعلقہ شخص مجبور ہو کہ اس مقصد کے لیے اپنا ہاتھ یا بدن کا کوئی اور حصہ قرآن مجید کے الفاظ سے مس کرے تو ایسی صورت میں اس کو وضو کرنا ضروری ہے۔ لیکن وضو میں صرف ہونے والا وقت اگر قرآن مجید کو دھونے یا اسے بیت الخلاء سے نکالنے میں اتنی تاخیر کا باعث ہو جس سے کلام اللہ کی بے حرمتی ہوتی ہو تو ضروری ہے کہ وہ وضو کیے بغیر، تاکہ بے حرمتی نہ ہو، وضو کیے بغیر قرآن مجید کو بیت الخلاء وغیرہ سے نکال لے، یا اگر نجس ہو گیا ہو تو اسے دھو ڈالے۔ مسئلہ نمبر 316 یعنی 316 جو شخص باوضو نہ ہو اس کے لیے قرآن مجید کے الفاظ کو مس کرنا یعنی اپنے بدن کا کوئی حصہ قرآن مجید کے الفاظ سے لگانا حرام ہے۔ لیکن اگر قرآن مجید کا فارسی زبان میں یا کسی اور زبان میں ترجمہ کیا گیا ہو تو ترجمے کو مس کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب آئیے مبطلات وضو کو پڑھتے ہیں کہ وہ کون سی چیزیں جو وضو کو باطل کر دیتی ہیں۔ 7 چیزیں وضو کو باطل کر دیتی ہیں۔ پیشاب جو مشکوک رطوبت پیشاب کے بعد اور استبراء سے پہلے انسان سے خارج ہوتی ہے وہ بھی پیشاب کا حکم رکھتی ہے۔ دوسری چیز جو وضو کو باطل کر دیتی ہے پاخانہ۔ تیسری ریاح یعنی معدے اور آنتوں کی ہوا جو مقعد سے خارج ہوتی ہے۔ چوتھی چیز نیند کون سی؟ جس کی وجہ سے نہ آنکھیں دیکھ سکیں نہ کان سن سکیں، لیکن اگر آنکھیں نہ دیکھ رہی ہوں مگر کان سن رہے ہوں تو وضو باطل نہیں ہوتا۔
5ویں چیز ایسی حالت جس میں عقل زائل ہو جاتی ہے، مثلا دیوانگی، مستی یا بے ہوشی، اس سے بھی وضو باطل ہو جائے گا۔ 6ٹھی چیز خواتین سے متعلق ہے، عورتوں کا استحاضہ۔ 7ویں چیز جنابت، جو مرد اور خواتین دونوں سے متعلق ہے، بلکہ احتیاط مستحب کی بنا پر ہر وہ کام جس کے لیے غسل ضروری ہو جاتا ہے وہ اگر انسان کے لیے پیدا ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں وضو باطل ہو جائے گا اور وہ نماز اس وقت تک نہیں پڑھ سکتا جب تک غسل نہ کر لے، چونکہ غسل واجب ہونے والا چیز یا کام اس سے سرزد ہوا ہے۔ غسل کتنے ہیں جو واجب ہیں؟ انشاءاللہ واجب غسل کو پڑھتے ہیں۔ واجب غسل 7 ہیں۔ پہلا ہے غسل جنابت، جو مردوں خواتین دونوں سے متعلق ہے۔ دوسرا غسل حیض، تیسرا غسل نفاس اور غسل استحاضہ، یہ تینوں خواتین سے متعلق ہیں۔ 5واں غسل مس میت، کہ اگر کسی میت کو اس سے پہلے کہ غسل کامل ہو مس کیا ہو تو ایسی صورت میں اس میں جس نے مس کیا اس پر غسل واجب ہو جائے گا۔ اور 6ٹھی خود میت کو غسل میت دینا بھی ضروری ہے، تو یہ واجب غسلوں میں سے ہے۔ 7واں وہ غسل جو نذر یا قسم وغیرہ کی وجہ سے واجب ہو جائے، کہ مثلا اس نے منت مانی ہو، مثلا 15 شعبان کا غسل کرے گا تو وہ واجب ہے۔ اب آئیے جنابت کے احکام کہ غسل جنابت کب واجب ہوتا ہے۔ مسئلہ نمبر 344، 2 چیزوں سے انسان مجنب ہو جاتا ہے، ایک جمع جو شادی کے بعد کا مسئلہ ہے اور دوسرا منی کے خارج ہونے سے۔ بعض الفاظ ایسے ہیں کہ جو اردو اور انگلش دونوں میں سیم ہے، اور بعض ایسے الفاظ ہیں جو مختلف زبانوں میں مختلف معنی رکھتے ہیں۔ جیسے خارج کا لفظ یہ اردو میں بھی باہر نکلنے کے معنی میں، عربی میں بھی باہر نکلنے کے معنی میں، فارسی میں بھی باہر نکلنے کے معنی میں، لیکن بعض ایسے الفاظ ہیں جو مختلف زبانوں میں مختلف معنی رکھتے ہیں۔ جیسے منی انگلش میں MONEY جس کا مطلب ہے پیسے، لیکن عربی، اردو اور فارسی میں اس کے معنی وہ رطوبت ہیں کہ جو انسان کے اعلیٰ تناسل سے شہوت کے ساتھ اور اچھل کر نکلے اور جس کے نکلنے کے بعد بدن سست ہو جائے۔ دو چیزیں ایسی ہیں جن کے ذریعے سے انسان مجنب ہو جاتا ہے، یعنی جنابت کے احکام اس پہ آ جاتے ہیں اور غسل جنابت واجب ہو جاتا ہے نماز کے لیے۔ ایک جمع جو شادی کے بعد کا مسئلہ ہے، دوسرا منی کے خارج ہونے سے، خواہ وہ نیند کی حالت میں نکلے یا جاگتے میں، کم ہو یا زیادہ، شہوت کے ساتھ نکلے یا بغیر شہوت کے، اور اس کا نکلنا اختیار میں ہو یا نہ ہو، وہ مجنب ہو جائے گا تو اس پہ غسل جنابت واجب ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 345، اگر کسی شخص کے بدن سے کوئی رطوبت خارج ہو اور وہ یہ نہ جانتا ہو کہ یہ منی ہے یا پیشاب یا کوئی اور چیز، اگر وہ رطوبت شہوت کے ساتھ اور اچھل کر نکلی ہو اور اس کے نکلنے کے بعد بدن سست ہو گیا ہو تو وہ رطوبت منی کا حکم رکھتی ہے، یعنی ایسی صورت میں غسل جنابت نماز کے لیے واجب ہو جائے گا۔ لیکن اگر ان 3 علامت میں سے ساوی کی ساوی یا کچھ موجود نہ ہو تو وہ رطوبت منی کے حکم میں نہیں آئے گی۔ لیکن اگر انسان بیمار ہو تو پھر ضروری نہیں ہے کہ وہ رطوبت اچھل کر نکلی ہو اور اس کے نکلنے کے وقت بدن سست ہو جائے، بلکہ اگر صرف شہوت کے ساتھ ہی نکلے تو وہ رطوبت منی کے حکم میں ہوگی۔ اس کے بعد والا مسئلہ خواتین سے متعلق ہے، اتنا مردوں کی حد تک کافی ہے۔ اب آئیے وہ چیزیں کہ جو مجنب پر جس پر غسل جنابت واجب ہے حرام ہے اگر جب تک اس نے غسل جنابت نہیں کیا ہے۔ 5 چیزیں مجنب پر حرام ہیں۔ پہلی چیز، اپنے بدن کا کوئی حصہ قرآن مجید کے الفاظ یا اللہ تعالیٰ کے نام سے خواہ وہ کسی بھی زبان میں ہو مس کرنا، یعنی ٹچ کرنا، اور بہتر یہ ہے کہ یہ تو حرام تھا، اور بہتر یہ ہے، یہاں پہ بہتر ہے کہ انبیاء، ائمہ و حضرت زہرا علیہ السلام کے ناموں سے بھی اپنے بدن مس نہ کرے۔ دوسری چیز جو حرام ہے مجنب پر، مسجد حرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جانا،
خواہ ایک دروازے سے داخل ہو کر دوسرے دروازے سے نکل آئیں۔ تیسری چیز جو حرام ہے، مسجد حرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ دوسری مسجدوں میں ٹھہرنا، اور احتیاط واجب کی بنا پر ائمہ علیہم السلام کے حرم میں ٹھہرنے کا بھی یہی حکم ہے، یعنی اس میں بھی نہیں ٹھہرا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر ان مسجدوں میں سے کسی مسجد کو عبور کرے، مثلا ایک دروازے سے داخل ہو کر دوسرے سے باہر نکل جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ چوتھی چیز، کسی مسجد میں کوئی چیز رکھنے کے لیے داخل ہونا، یہ بھی حرام ہے۔ احتیاط واجب کی بنا پر یہی حکم مسجد سے کوئی چیز اٹھانے کے لیے بھی ہے، چاہے مسجد میں داخل نہ بھی ہو۔ پانچویں چیز، ان آیات میں سے کسی آیت کا پڑھنا جن کے پڑھنے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ وہ کون کون سی آیتیں؟ سورہ مبارکہ سجدہ کی آیت نمبر 15، سورہ مبارکہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 37، سورہ مبارکہ والنجم کی آیت نمبر 62 اور سورہ مبارکہ علق کی آیت نمبر 19۔ اب آئیے کہ غسل کا طریقہ کیا ہے۔ غسل کے بھی دو طریقے ہیں، ایک ترتیبی اور ایک التماسی۔ ترتیبی طریقہ یہ ہے کہ مسئلہ نمبر 360، ترتیبی غسل میں احتیاط لازم کی بنا پر غسل کی نیت کے ساتھ پہلے پورا سر اور گردن اور بعد میں بدن دھونا ضروری ہے، اور بہتر یہ ہے کہ یہ مستحب ہے بدن کو پہلے دائیں طرف سے اور بعد میں بائیں طرف سے دھوئے۔ تینوں اعضاء میں سے ہر ایک کو غسل کی نیت سے پانی کے اندر حرکت دینے سے ترتیبی غسل کا صحیح ہونا اشکال سے خالی نہیں ہے، یعنی اشکال ہے اس میں، یعنی احتیاط واجب کی بنا پر منع ہے۔ احتیاط واجب اس پر اکتفا نہ کرنے میں ہے کہ صرف بدن کو حرکت دے دینے سے نہیں ہوگا، بلکہ پہلے بدن سر اور گردن کو دھوئے، اس کے بعد پھر دائیں طرف کو دھوئے گا اور پھر بائیں طرف کو دھوئے گا، جس میں شرمگاہ بھی شامل ہوگی۔ اور اگر وہ شخص جان بوجھ کر پورے بدن کو سر اور گردن سے پہلے دھوئے تو احتیاط واجب کی بنا پر اس کا غسل باطل ہے۔ اب آئیے غسل التماسی کا طریقہ۔ غسل التماسی کا طریقہ یہ ہے کہ پانی میں، التماسی کسے کہتے ہیں؟ پانی میں ڈبکی لگا کر غسل کرنا۔ التماسی غسل دو طریقے سے انجام دیا جا سکتا ہے، ایک مرتبہ دفعی ایک ہی دفعہ میں، اور ایک مرتبہ تدریجی آہستہ آہستہ۔ غسل التماسی دفعی میں ضروری ہے کہ ایک لمحے کے لیے پورا بدن پول کے اندر ڈبکی لگائی، ایک ہی لمحے میں پورا بدن پانی میں گر گیا۔ لیکن غسل کرنے سے پہلے ایک شخص کے سارے بدن کا پانی سے باہر ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ بدن کا اگر کچھ حصہ پانی سے باہر ہو، غسل کی نیت سے پانی میں غوطہ لگائے تو کافی ہے۔ تدریجی کا طریقہ ہے مسئلہ نمبر 367۔ غسل التماسی تدریجی میں ضروری ہے کہ غسل کی نیت سے عرفی اعتبار سے ایک ہی دفعہ میں بدن کو پانی میں ڈبو دیں۔ اس غسل میں ضروری ہے کہ بدن کا پورا حصہ غسل کرنے سے پہلے پانی سے باہر ہو، عرفی اعتبار سے یعنی لوگوں کے معمول کے مطابق۔ مسئلہ نمبر 368، اگر کسی شخص کو غسل التماسی کے بعد پتہ چلے کہ اس کے بدن کے کچھ حصے تک پانی نہیں پہنچا ہے تو خواہ وہ اس مخصوص حصے کے متعلق جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، ضروری ہے کہ دوبارہ غسل کرے گا۔ مسئلہ نمبر 369، ایک شخص ہے کہ نماز کا وقت ختم ہو رہا ہے اور غسل ترتیبی کے لیے اس کو پہلے سر اور گردن کو دھونا پڑے گا، پھر سیدھے حصے کو دھونا پڑے گا جس میں شرمگاہ بھی شامل ہوگی، پھر بائیں حصے کو دھونا پڑے گا، لیکن ایسی صورت میں نماز کا وقت نکل جائے گا تو پھر، لیکن اس کا اتنا وقت ہے کہ وہ سوئمنگ پول کے اندر ایک مرتبہ ڈبکی لگائے تو غسل کر لے گا، تو ایسی صورت میں غسل التماسی واجب ہوگا۔ مسئلہ نمبر 369 میں یہ مسئلہ ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس غسل ترتیبی کے لیے وقت نہ ہو لیکن التماسی غسل کے لیے وقت ہو، یعنی ڈبکی لگا کر غسل کرنے کے لیے وقت ہو، تو ضروری ہے کہ پانی میں غوطہ لگا کر التماسی غسل کرے۔ یہاں تک مسائل کافی ہیں وضو و غسل کے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو اہل بیت کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللهم صل على محمد
وآل محمد.